الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كما ورد في سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 15واں رکوع شروع کر رہے ہیں۔ 14 رکوع ہمارے مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ آیت مبارکہ 7ویں دفعہ اب آ رہی ہے۔ اے بنی اسرائیل کے بچوں، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی جو کہ انعمت علیکم نعمت کی گئی تم پر، وانی فضلتکم اور میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہانوں کے اوپر، تمام دنیا کے اوپر فضیلت جو ہے وہ سب سے زیادہ بنی اسرائیل کو تھی۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ فضیلت ختم ہو گئی ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید آنے کے بعد وہ فضیلت اب ختم ہو گئی ہے۔ واتقوا اور ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس کہ لا تجزی نہیں جزا دے سکتی، نہیں فائدہ دے سکتی ایک جان دوسری جان کو، ایک شخص دوسرے شخص کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اس دن سے ڈر جاؤ۔ یہاں پر اللہ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی چیز کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے کام ہی نہیں وہاں پر آئے گا۔ یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے، پاسبل ہے کہ ایک بندے نے جرم کیا ہو تو اس کے عوض دوسرا بندہ اس کی سزا بھگت لے۔ اگر باپ سے قتل ہوا ہے تو بیٹا قتل قبول کر لیتا ہے اور تھانے چلا جاتا ہے اور پھر سزا بھگتتا ہے اپنے باپ کی جگہ پر، وغیرہ وغیرہ۔ باپ کی جگہ پر کوئی اور معاملہ کر دیا تو اللہ رب العالمین نے پہلی بات یہاں یہ ختم کی ہے کہ اس دن کوئی جان دوسری جان کے کام نہیں آئے گی۔ یہاں تک کہ اللہ نے ایک اور مقام پر یہ بات کہی ہے اور بڑی باریک بینی کے ساتھ کہی ہے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ اس دن بھاگے گا ہر کوئی ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے، اور بیوی اپنے خامند سے بھاگے گی۔ یہ جو جناب جی بیگمات کی محبت میں والدین سے لڑائی، بیگمات کی محبت میں گھر والوں سے لڑائی، اور چھوٹے چھوٹے کاموں کی بنیاد پر جان لیجئے یہ کسی کے ایک دوسرے کے کام نہیں، اس وقت پہچانے گے نہیں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باپ اپنے بیٹے سے اس لیے بھاگے گا کہ یہ میرے سے نیکی نہ مانگ لے، ایک ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی کہ یہ میرے سے نیکی نہ مانگ لے۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا سنیریو بیان کیا ہے کہ کچھ فائدہ، یہاں تک کہ ایک اور بات بلکہ اللہ نے کہی ہے، اس دن انسان کہے گا کہ اللہ میری پوری دولت کو جہنم میں پھینک دے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ ایک شخص کے لیے اعلان ہوگا نا کہ تم جہنمی ہو، تو وہ کہے گا کہ میں بڑا مالدار تھا دنیا میں، تو سارا مال رکھ لے اللہ، مجھے جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ کہے گا تیرا مال کہاں تھا، وہ تو ہے ہی میرا تھا، تمہیں تو امانت کے طور پر دیا تھا اور وہ تیری آزمائش تھی۔ وہ کہے گا کہ میرے بچوں کو جہنم میں پھینک دے اور مجھے بچا لے، یہاں تک کہ میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے مجھے بچا لے۔ آخری بات وہ کہے گا کہ اللہ ساری دنیا کو اجمعین، ساری دنیا کو جہنم میں پھینک دے، مجھے اکیلے کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ انسان اس وقت کہے گا۔ تو یوم لا تجزی نفس عن نفس، کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی، شیئن کچھ بھی، ذرہ ایک شے کے برابر بھی۔ بندہ کہتا تو کی شے ہے، شیئن ایک رتی برابر بھی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ تو کی شے ہے۔ یہاں پر تو پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ میں بڑی شے ہاں، اس وقت کوئی شے بھی نہیں ہے، وہ ایک نیکی دے نہیں سکتا، اتنی شے بھی نہیں ہے، وہ اتنی اوقات بھی نہیں ہے۔ جی میں بڑی شے ہاں، تو جانتا نہیں منو، تو تیرا پوری طرح واہ نہیں پیا ساڑھے نال۔ شیئن کچھ بھی نہیں ہو، تم کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ ولا يقبل منها عدل،
کسی سے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، روپے پیسے۔ دوسرا دنیا میں رول یہ ہے کہ بندہ جرمدار ہوا ہے تو پیسے دے کر جان چھوٹ گئی ہے، چاہے وہ رشوت دے کر جان چھوٹے، چاہے وہ اپنے جن پر زیادتی کی ہے ان کو پیسے دے کر راضی کر لے، یہ بھی پاسبل ہے۔ کسی کا قتل کیا ہے تو دنیا میں اس کا جو ہے قصاص ہے، تو قصاص کے کیا اس کا دیت ہے، دیت دی ہے تو بندہ چھوٹ گیا ہے، یہ بھی پاسبل ہے دنیا میں۔ آخرت میں اللہ کے ہاں اصل میں مال اس کو دیا جاتا ہے جو مال کا طلبگار ہے۔ رب کو تم کیا مال دو گے؟ رب کو کیا مال دو گے؟ رب کو مال کی ضرورت تھوڑی ہے، رب تو مالک ہے، خود مالک ہے وہ۔ تو لا يقبل منها عدل، تم سے کسی قسم کا کوئی فدیہ، کوئی روپیہ پیسہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اسے کسی کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی۔ سفارش ہمیشہ اپنے سے بڑے بندے کی کروائی جاتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی چودھری سے کام ہو تو آپ چودھری کے چپڑاسی کو کہیں کہ میری سفارش کر دے، یہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بڑے آدمی کی سفارش اس سے بھی بڑھا ڈھونڈا جاتا ہے کہ یہ بندہ کس کی بات مانتا ہے، اس کے پاس جایا جائے۔ رب سے بڑا کون ہے؟ رب سے بڑا، رب کے سامنے کس کو پیش کرو گے؟ ہاں، سفارش کا ایک تصور ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا ایک دفعہ، آگے آیت الکرسی کے اندر بھی آئے گا، اس کی ڈیٹیل پوری بیان کریں گے کہ سفارش کا حق اللہ ضرور دے گا انبیاء کو، صالحین کو، صدیقین کو، شہداء کو، نیک لوگوں کو کہ تم سفارش کرو، لیکن وہ بھی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکیں گے کہ جنہوں مرضی کہتا ہو دی بھی سفارش تھی، بھی سفارش۔ وہ اللہ کہے گا کہ فلاں کی تم سفارش کر دو تو ہم اس کو تم فلاں کی سفارش کر دو۔ یہ نہیں ہوگا کہ اپنی مرضی سے کوئی سفارش کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ سفارش کا کنسیپٹ یہ ہے، صرف جان لیجئے کہ جیسے کہ آپ کسی وائس چانسلر کو اپنے کسی ایونٹ پر بلائیں، یا وائس چانسلر صاحب، گورنر صاحب کو یونیورسٹی میں انعامات دینے کے لیے بلائیں۔ اب ایک ٹیبل سجا ہوا ہے، اس پر مختلف میڈلز اور انعامات پڑے ہیں، کپ پڑے ہیں جو بچوں کو دینے ہیں۔ اب اس جس کے ہاتھ سے انعام دلوانا ہے، اس کو مہمان خصوصی کو کیا پتا کہ ان میں سے کون کس کا ہے؟ وہاں پر بھی ایک بندہ یونیورسٹی کا یا پروگرام کو ہینڈل کرنے والا مینیجر اپوائنٹ ہوتا ہے، وہ بس ٹیبل سے اٹھا کر اس کو میڈل پکڑاتا ہے، اور اس کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ چوکی اسے گلے سے پا دیں، اتنا ہی کام ہے سفارش کا۔ اللہ جانتا ہے کہ کس نے دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری اور پھر بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو اللہ کہے گا نسل میں ذرا سفارش کر دینا، ایدی ذرا سفارش کر دینا، کیونکہ رب خوب جانتا ہے کہ کس نے رب کے ساتھ بغاوت میں دلیری سے زندگی گزاری پھر اس کا بدلہ بھی ہوگا، اور کس نے خوف کے ساتھ زندگی گزاری پھر اللہ اس کی سفارش کروائے گا۔ تو ویسے پیٹ بات حکم یہی ہے کہ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، وہاں پر کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو اس سے کیا مراد ہوا؟ اصل فائدہ تمہیں تمہارے اعمال ہی دیں گے۔ تمہارے کوئی 33-34% نمبر ہونے چاہیے، ترقی پاس جنہیں ہونے چاہیے، اتلی سفارش ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ 100 میں سے 12 نمبر لے کے بیٹھا ہو تو کہ سفارش بھی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ترقی نمبر کو 4-5 ضرور لگ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے آیت الکرسی کے اندر کتنی سخت بات کہی ہے، کس کی جرت ہے کہ وہ ہمارے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ یہی آیت الکرسی کے الفاظ ہے نا۔ تو یہاں پر ولا تنفعها، نہیں فائدہ دے گی کسی کی سفارش۔ بھائی پیپر پر کچھ لکھا ہوگا تو بندہ کہے گا کہ چلو جی کوئی نمبر دے دو، جنہیں پرچی جڑے نے وہ صاف دیتے۔ اب ہمیں واقعہ یاد ہے اچھی طرح، ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، بس لہر چاہے ہوں گے، ان کی منگنی ہوئی تھی اس وقت جب ہم پڑھتے تھے 5ویں کلاس میں۔ وہ کہا آج بچوں تسی جو مرضی لکھ دیو، میں تانوں پاس کر دیا گا پیپر میں۔ اب کسی نے پیپر صحیح بھی کیا، اردو کا پیپر تھا، اور کسی نے گانے لکھے، کسی نے فلم لکھی، سٹوری لکھ دی، انہیں سب کو پاس کیا۔ ایک ہمارا نعیم نام کا لڑکا ہوتا تھا، بیچارہ گاؤں سے تھا، ذہن کمزور تھا، اس کا ڈال تھا، انہیں پورا پیپر صاف پڑھا دیتا، جی میں نے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس نے ایسے ہمارے ٹیچر نے پیپر لہرایا اور کہا کہ انہوں میں کی نمبر دیا ہوں، جن نے گانے لکھے نہیں انہوں میں کوئی نمبر دے دیا گا، بھی انہیں کچھ نہ کچھ تے لکھیا ورکا کالا کتا ہے، جس نے پیپر ہی صاف پکڑا دیا مجھے بتاؤ میں اس کو کیا نمبر دوں؟ وہ واحد بچہ تھا جو فیل ہوا۔
باقی ساری پاس ہو گئی اردو میں، حالانکہ میں نے خود دیکھا کہ کسی نے فلم کی سٹوری، کسی نے کچھ بھی لکھا پر او بھائی آپ کو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کی لے کر جانی پڑے گی، تب سفارش فائدہ دے گی۔ اگر آپ کورے بھر کے لے کر جائیں گے تو پھر یہ معاملہ مشکل ہے۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ یہاں پر یہ رب بڑا کریم ہے، رب بڑا مہربان ہے۔ اب مجھے بتائیں اللہ نے کتنے سخت الفاظ بولے، اللہ کی رحیمی کریمی کے سر پر گناہ کر رہے ہیں، اس رب کی رحیمی کریمی کے بل بوتے پر اسی رب کی بغاوت، اسی رب کی نافرمانی، اس سے بڑے دلیر نہیں دیکھے گئے، تاریخ میں نہیں کبھی ایسے دلیر مسلمان دیکھے گئے۔ آگے موضوع چینج ہو رہا ہے، 124ویں نمبر آیت شروع ہو رہی ہے اور موضوع ٹوٹل چینج ہے۔ یہاں سے ابراہیم کی سیرت شروع ہو رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم جد الانبیاء، انبیاء کے باپ، جیسے کہ حضرت آدم جد الانس، انسانوں کے باپ، ایسے حضرت ابراہیم جد الانبیاء، انبیاء کے باپ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی رسول آئے ہیں سارے ابراہیم کی نسل سے آئے، سارے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، بلکہ اللہ نے کہا کہ ہم نے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبُوَّةً وَالْكِتَابَ، ہم نے ابراہیم کی اولاد ذریت میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ اب اس کے بعد جو بھی کتابیں اور چاروں کی چاروں کتابیں بعد میں آئی ہیں، حضرت داؤد بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ابراہیم کے بیٹے ہیں، حضرت محمد بھی ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور حضرت موسیٰ بھی ابراہیم کے بیٹے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مین جو بڑی کتابیں ہیں چاروں کی چاری وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے بچوں پر نازل ہوئی۔ تو ہم نے رکھ دی کتابیں اور نبوت ابراہیم میں، بس یہ ان کی اولاد میں رکھ دی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کدھر ہے؟ اس وقت بیت المعمور میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کیا اور پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ساتویں آسمان سے اوپر بیت المعمور ہے جیسے، اور وہ بیت المعمور بالکل خانہ کعبہ کے سیدھ پر اوپر ہے، نیچے بیت اللہ ہے، اوپر بیت المعمور ہے، نیچے انسانوں کے طواف کی جگہ ہے، اوپر فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کی اتنی تعداد وہاں پر دیکھی ہے کہ اگر ایک فرشتہ ایک دفعہ چکر لگا لے تو دوبارہ اس کی باری 70,000 سال بعد آتی ہے، اتنے فرشتے ہیں رب العالمین۔ تو اس بیت المعمور کے باہر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے اہلا وسہلا مرحبا، اور ان کے گرد بچے کھیل رہے تھے چھوٹے چھوٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے والد محترم، یہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے میرے والد ابراہیم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لے، اللہ نے مجھے ابراہیم کی صورت پر پیدا کیا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سورہ مبارکہ تھی ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ مبارکہ تھی، مجھے اللہ نے ابراہیم کی صورت پر پیدا کیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے ابا جان سے پوچھا کہ یہ جو بچے آپ کے ارد گرد کھیل رہے ہیں یہ کون ہے؟ اس پر رسول اللہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو بچے بچپن میں مسلمان فوت ہو جاتے ہیں، یا کہا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کے بچے بھی جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام فابواہ ان یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ، بعد میں اس کے والدین ہیں، او یمجسانہ او ینصرانہ، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، سکھ بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بچپن میں فوت ہو گیا تو مسلمان ہی فوت ہوا یہ بچہ۔ تو یہ سارے بچے اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم کے پاس جمع کرتا رہتا ہے، اور ابراہیم ان بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو سیدنا ابراہیم بہت بڑے رسول گزرے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، بڑی عظیم الشان ہستی ہیں، بڑی عظیم الشان ہستی۔ جیسے کہ علامہ اقبال یہاں پر سب کے لیے کامن مین ہے نا، مطلب علامہ اقبال
کوئی چاہے دیوبندی، بریلوی، وہابی، یہ وہ شیعہ، اختلافات ہزار ہوں آپس میں، اپنی تقریروں کو چمکانے کے لیے اقبال کے شعر ساری پڑھتے ہیں، تو کوئی کیسا ہی ہو اقبال کو وہ کسی نہ کسی رنگ میں مانتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، شاعری کا ان کا ایک چام ہے۔ ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کامن مین تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کفر، واقعی کفر تھا، یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، مسلمان مشرکین مکہ میں بھی، 360 بتوں کے پجاریوں نے بھی ابراہیم اور اسماعیل کی ہی مورت اور تصویر سامنے لٹکائی ہوئی تھی کہ یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ ابراہیم تمام دنیا کے موجود مذاہب میں کامن مین تھے، ان سے محبت، اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا گیا کہ یہ اپنے باپ ابراہیم کے دین سے ہٹ گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اصل تو دین تو یہی لے کر آیا ابراہیم والا، تم نے تو ابراہیم کی جگہ پر 360 بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو انہوں نے شرک کیا، انہوں نے عزیر ابن اللہ کہا، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ ابراہیم اپنے بیٹے کو رب کے لیے قربان کرنے والے، اور تم نے ایک نبی کو رب کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارا ہے، وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، انہوں نے کہا عیسی اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اصل جو ابراہیم کا اب اگر کوئی آیا ہے جانشین تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب بھی آزمایا ابراہیم کو ربہ، ان کے رب نے، بکلمات، اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے کسی حکم، اپنے کسی ارادے، اپنے کسی فیصلے کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ان کو پورا پایا، مکمل پایا، انہوں نے اپنی اس ازمائش میں کامیابی دکھائی۔ اچھا ازمائش پتہ کسے کہتے ہیں؟ ازمائش دس کے نہیں ہوتی، کوئی آدمی چھپ کر آپ کو واچ کر رہا ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ مجھے واچ کیا جا رہا ہے، اس کو ازمائش کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کی کیا چیز ریکارڈ ہو رہی ہے یا آپ کی فائل بن رہی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہر کام پرفیکٹ کر رہے ہوں، اور بعد میں دکھایا جائے کہ یہ آپ کا انعام ہے، آپ نے ہر کام پرفیکٹ کیا ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کو واچ کیا جا رہا تھا، لیکن آپ واقعی پرفیکٹ نکلے ہیں۔ اگر دسیا جائے جی کل نو پرسوں نو تہاڈی ازمائش ہونی ہے، تو بندہ وہ 2-3 دن چنگے ودیا کڈدا ہے کہ ہر کام ٹھیک کیتا جائے۔ تو یہ معاملات ہیں کہ ازمائش یہ نہیں ہوتا کہ بتائی جائے، بغیر دسے ہو۔ اللہ نے جب بھی ابراہیم کو ازمایا، ابراہیم اپنی ازمائش میں کامیاب نکلے۔ یہ رب کہہ رہا ہے، یہ کون گارنٹی دے رہا ہے؟ یہ رب گارنٹی دے رہا ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پورے اترے، نون کے اوپر شد ہے، ہن، اور میم کے اوپر بھی شد ہے، جس چیز کے اوپر شد ہے یعنی کہ یہ واقعی مکمل اور پورے اترے، پورے درست اترے اپنی ازمائش کے اندر۔ قال، تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، جاؤ ابراہیم میں نے تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا دیا ہے۔ قال، اب فوراً ہی بندے کو اپنے پتروں کی ہوتی ہے، دو اپنے پتروں کی۔ قال، انہوں نے کہا کہ اللہ ومن ذریتی، اور میری اولاد۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا کہ تیری اولاد دے وچوں اگر کوئی ظالم نکلے گا تو میرا اودے نال کوئی وعدہ نہیں، ورنہ تیری اولاد کو دنیا کا امام بناؤ گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہے؟ تو پوری کائنات کے امام بنے، تمام انبیاء جو ان کے بعد آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوم کے امام بنے، لیکن لا ینال عہد الظالمین، تیری نسل میں سے کوئی ظالم آئے، اور پوری بنی اسرائیل جو ہے، اسرائیل قوم وہ حضرت ابراہیم کی نسل کی ہے، پوری کے ظالم، انتہائی ظالم، تو لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بات میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ گل کوئی نہیں ہے کہ رب دی یاری سارے نال ہے، رب دی یاری وہ نال ہے جڑا رب دا وفادار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم گناہ کرتے رہو کہو کہ رب مہربان ہے، تم غلطیاں کرتے رہو کہو کہ ہم محمد کی امت میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بچ کے بچکائے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، اللہ سے بڑا کھرا اور کھری بات کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس آخری ٹائم رہ گیا۔ لا ینال عہد الظالمین، اللہ کا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔